أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. مگر جو لوگ توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں پس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک کام کرے تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتا ہے. مگر جو لوگ کہ توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں پس یہی لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ اللہ ہی کے سامنے توبہ کرتا ہے. اس سے اگلی آیت میں اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی تھی وہ شرک سے بچنا، ناحق قتل سے بچنا اور زنا اور بدکاری سے بچنا، یہ ان کی صفات ہے. اور ان گناہوں میں مبتلا ہونے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی اثام ہے، اس میں جائے گا. اور پھر وعید یہ بیان فرمائی کہ اتنا نہیں کہ صرف جائے گا بلکہ روزانہ عذاب بڑھتا جائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، روزانہ بڑھے گا. جن لوگوں کے لیے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایک لیول کی سزا ملے گی، بلکہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے مقابلے میں آئندہ کل کا عذاب زیادہ خطرناک ہوگا اور اس گھڑی کے بعد دوسری گھڑی میں آنے والا عذاب اور خطرناک ہوگا. جہنمی ان عذاب سے اور اس پریشانی سے اکتاہٹ محسوس کریں گے، تھک جائیں گے. تو وہ جہنم کے داروغہ جو ذمہ دار ہوگا فرشتہ، اس کو کہیں گے کہ ذرا اللہ سے سفارش کرو کہ ایک دن چھٹی ملے، یخفف عنا یوما من العذاب، کسی ایک دن چھٹی رہے یا جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کا ایک پارٹ ذرا ہم سے ہلکا کر دیا جائے. لیکن فرشتے کہیں گے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغامبر آئے تھے کہ ہاں آئے تھے، اب تم چیختے رہو، کوئی یہاں کمی نہیں ہوگی، روزانہ عذاب بڑھتا جائے گا. یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو شرک کر کے اور شرک کے اوپر ایسے بڑے بڑے گناہ، یعنی شرک کے ساتھ ساتھ ناحق قتل، چاہے وہ مومن کا ہو چاہے غیر مومن کا ہو، ناحق قتل اس کی سزا الگ سے اور دی جائے گی. اس کے اوپر زنا کیا تھا، مزید زنا بھی کا گناہ تھا تو اور زیادہ سزا ہوگی. رہا وہ بندہ کہ جو مومن ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس نے یہ گناہ کیے، ناحق قتل کیا، زنا کر لیا، اور پھر اس کا زنا اگر پکڑا گیا اور امیر المومنین مسلم حاکم تھا، اس نے اللہ کا جو حکم اس کے اوپر زنا کا تھا وہ جاری کیا، حدیث شریف میں ہے، تو یہ اس کے لیے پاکی کا ایک ذریعہ ہے. اور جس نے ان گناہوں کے کام کیے اور پھر اس کا حال لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا تو اس کا معاملہ یہاں پردے میں، کل معاملہ اللہ کے حوالے. چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے ان گناہوں پر سزا دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی وجہ سے ان کی معافی کر دے، یہ اللہ کا اپنا اختیاری کام ہے. لیکن شرک میں مبتلا تھا، ناحق قتل میں مبتلا تھا،
زنا اور بدکاری میں مبتلا تھا، یا ایمان تھا لیکن ایمان کے بعد ان طرح کے گناہوں میں، گناہ کبیرہ میں، بڑے قسم کے جن کو گناہ کہے جاتے ان میں مبتلا تھا، اور پھر رحمان کے بندوں کی ایک خصوصی ایک صفت یہ ہے کہ توبہ کے عادی ہوتے ہیں، توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور توبہ کے لیے کسی وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم بھی اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا تم اپنی زبان پر رب اغفر لی بار بار رکھو، اے میرے رب میری معافی فرما، اس لیے کہ بعض اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں، تمہارا یہ بول رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، تمہارے یہ بول ہو سکتا ہے کہ کبھی اس وقت میں پڑ گئے کہ جو اللہ کی طرف سے قبولیت کا وقت ہے تو تمہارے لیے معافی ہو جائے گی۔ توبہ کہتے ہیں، سچی توبہ اور پکی توبہ کی تعریف یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے آدمی دل میں پچھتاوا رکھے کہ میں نے یہ کہاں کام کر لیا۔ دل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں حق کو قبول کرنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے، ہر انسان کے دل میں۔ اس لیے جب بھی کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا دل اس کو ٹٹولتا ہے، اور یہ اثر ہے عالم ارواح میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح کو اور ان سے جتنی اولاد ہونے والی تھی ان تمام کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا جو اقرار لیا تھا وہ بیج ڈالا ہے توحید کا، اور وہ دل کی ایک صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا اثر ہے کہ اس کی وجہ سے جب بھی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، جب برا کام کرتا ہے تو برا کام کرنے کی وجہ سے اس کا دل اس کو ڈانٹتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی اچھی لگے، نماز پڑھی نیکی کا کام، کسی مجبور کا ہم سہارا بنے، کسی راہ بھولے آدمی کو راستہ بتا دیا، کسی کو کسی بھی درجے میں ہم مددگار بن گئے، اور دل خوش ہو رہا ہے کہ جب تجھے تیری نیکی خوش اچھی لگے، اور کوئی برائی کرنے کے بعد تجھے تیری برائی بری معلوم ہو کہ کہاں میں نے یہ برائی کا کام کر لیا، کیوں میں نے کسی سے گالی گلوچ کر لی، کیوں میں کسی سے الجھ پڑا، کیوں میں نے کسی کا حق دبا دیا، مجھے دینا چاہیے، کیوں میں نے نماز قضا کر لی، جو بھی گناہ ہو جائے، اور دل یوں کہے کہ کہاں میں نے یہ برائی کا کام کر لیا، فأنت مومن۔ یہ نشانی ہے مومن کی، مومن ہی کو اپنی نیکی اچھی لگتی ہے، اور مومن ہی کو اپنی برائی بری لگتی ہے۔ تو توبہ کے سچی توبہ ہونے کے لیے، پکی توبہ ہونے کے لیے، اور توبہ نصوح کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ کو کر رہا تھا اس گناہ کو بند کرے، پہلا تو وہ ختم کرو۔ نمبر 2، جو کر چکا ہے اس کیے ہوئے پر خوش نہ ہو، بلکہ کیے ہوئے پر آدمی پچھتائے، دل میں ندامت، اور آج ندامت کرنی چاہیے۔ ایک دن تو وہ آنے والا ہے کہ دل پچھتائے گا اور زبان بھی کہہ رہے گی کہ میں نے غلط کیا، لیکن اس دن پچھتانا کام نہیں دے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ آج اگر پچھتائیں گے تو اس پچھتاوے پر توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو گناہ کر رہے تھے، پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو بند کرو۔ دوسری شرط یہ ہے توبہ کی سچا ہونے کے لیے کہ جو گناہ کیا ہے پچھلے زمانے میں اس کو اللہ کے دربار میں یاد کر کے معافی مانگے اور دل میں پچھتاوا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔
پکا ارادہ ہو کہ اب نہیں کروں گا. اور اگر وہ حقوق العباد سے ہو، بندوں کا کوئی حق ہو، کسی کا کوئی مال ہے جو ہمارے پاس باقی رہ گیا، کسی کی زمین کا ٹکڑا ہے، وہ ہم نے پہلے مکان بنا دیا، اس کا کچھ حصہ ہمارے پاس آ چکا اور ہم نے کہہ دیا نا نہیں میرا پورا ہی ہے، لیکن دل تو کہتا ہے کہ تیرا جتنا تھا اس پر 2 انچ بڑھا ہے تو یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ دنیا کا 2 انچ تو وہ بیچارہ شرما شرمی میں نہ بول پائے الگ بات ہے، یا بولے لیکن سامنے والا ذرا بولنے میں تیز ہو اور دبا دے. دنیا میں کوئی چپ ہو جائے گا لیکن آخرت میں چلنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ جو آدمی کسی کی ایک بالش بھی زمین غصب کرے گا اور دبائے گا، چھین لے گا، ناحق طور پر لے لے گا، اس کو 7 زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. 10 کلو کا وزن اگر رکھ دیا جائے گلے پر، ہاتھ میں تو تھوڑا بھی آدمی جھلتا ہے، سر پر جھلتا ہے، کندھے پر جھلتا ہے، لیکن گلے میں 10 کلو لٹکا دو پوری ڈوکی اس کی جھک جائے گی. اور جو زمین غصب کی ہے، زمین کسی کی دبا لی ہے، اس کو نیچے سے پہلا پارٹ سے لے کر کے ایک آدمی بورنگ کرتا ہے تو کتنا پانی، کتنی مٹی باہر نکلتی ہے، تو 7 زمین تک جاؤ تو سب لٹکا دیا جائے. اور اس سے بڑا یہ تو دکھ ہے، اور زیادہ بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ساری انسانیت موجود ہوگی اور گلے کا ہار لوگ دیکھیں گے کہ زوردار پھلہار ہوا ہے. یہاں تو دنیا میں تو چرب زبانی چل جائے گی، لیکن کل قیامت کے میدان میں نہیں چلنے والا ہے. بندے کا اگر کوئی حق ہے تو یا تو اس کو حق ادا کر دو، یا اس کو سامنے معافی مانگو کہ بھئی تمہارا اتنا حق ہے، اب میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، ذرا معاف کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو مقبولیت دیتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ملتی ہے، ان کے پیچھے ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. تو کتاب میں ہم نے پڑھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی وفات پر پورا جہاں تک ان کا علم ہوا، آگے ابا کے رشتے دار، ابا کے ورثہ میں جو، دادا کے ورثہ میں جو، پردادا کے ورثہ میں جو جتنے ورثہ تھے، ان سارے ورثہ کو معلوم کر کر کے سارے مال کی قیمت لگا کر ہر ایک کو اس کا حق پہنچایا. لکھا ہے کہ یہاں تک کہ اس زمانے میں حیدرآباد، تھانہ بھون سے حیدرآباد یعنی بہت دور ہے، ہی بہت دور، لیکن اس زمانے میں یہ سہولیات نہیں تھی، یہ سواریوں کا نظام اتنا سہولت والا نہیں تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روپیہ کی، 1 روپیہ، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ روپیہ پہنچانے کے لیے محنت زیادہ ہوئی ہے، روپیہ کی ویلیو کم اور محنت زیادہ، 1 روپیہ بھی حقدار حیدرآباد ہے تو آپ نے حیدرآباد پہنچایا. مالی حق ہے، چلنے والا نہیں. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی حجت الاسلام کہے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت جو اسلام کی شکل صورت باقی ہے، ان میں جن بزرگ ہستیوں کی قربانیاں ہیں ان میں سر فہرست حضرت مولانا قاسم نانوتوی بھی ہے. پڑھ کر گھر آئے، دروازے کے باہر کھڑے رہے. ان کے والد بڑے زمیندار کہے جاتے تھے. کہا کہ ابا قاسم دروازے کے باہر کھڑا ہے، اگر گھر میں بلانا ہے تو ایک وعدہ کرو، یہ جتنی زمینیں ہیں اس میں جہاں جہاں جس کا حق باقی ہے سب کا حق ادا کریں گے. اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو قاسم قدم اندر رکھے گا، اور اگر آپ کو یہ نبھانا نہیں ہے تو قاسم باہر ہے، اندر آنا نہیں چاہتا. حضرت کے والد نے کہا بیٹا تو شریعت سیکھ کر آیا، تو جو کہے گا شریعت کے متعلق میں پورا عمل کروں گا. اس زمانے کے لوگوں نے کہا ہے کہ قاسم نے اپنے والد کو غریب بنا دیا، جو زمیندار تھے، یعنی زمیندار نے اس زمانے میں زمیندار جو کہا جاتا تھا نا،
اب سمجھ میں آ جائے گا. ٹوچ مریادہ کی مالکیت رکھتے تھے، لیکن اس زمانے میں ٹوچ مریادہ کا قاعدہ آیا نہیں تھا. اتنی مالیت رکھنے والا والد جن جن کا حق تھا سب کو ادا کر کر کے بچا کم چلا گیا زیادہ. مالی حق کسی کا باقی ہے، آج ادا کرنا اچھا ہے. کل وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن نہ پیسہ ہوگا، نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ چاندی کی کرنسی، نہ سونے کی کرنسی، نہ یہ زمین، نہ یہ جائیداد، کچھ نہیں ہوگا. اور حق اللہ تبارک تعالیٰ دلوا کر رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں. اس لیے آج حساب کرنا آسان ہے. اور ایک بات طے ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے کسی کو پتہ نہیں ہے اور پھر بھی جا کر کے کہے کہ بھائی تمہارا میرے پاس اتنا حق ہے، یہ لے لو، اور آج تک نہیں دے سکا، اس پر میں معافی مانگتا ہوں. پرایوں کے ساتھ بھی، اور اگر بھائی بہنوں میں اس طریقے سے ہے، اور اگر ہر ایک کا اس کا حق دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اتنی بات طے ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو نظر آئے گا کہ پہلے 100 تھے اب 25 ہو گئے. ظاہری اعتبار سے نظر آئے گا تو 75 چلے گئے. لیکن اتنی بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنے کی وجہ سے اللہ کے خزانے سے وہ برکتیں آئے گی، اور برکتیں اور ساتھ ساتھ میں محبتیں آئیں گی. جس بہن کو یہ ڈر ہو کہ میں مانگنے جاؤں گی تو گھر کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کو بھائی جا کے سامنے سے یوں کہے کہ بہن ابا تو تیرے بھی تھے اور میرے بھی تھے، ابا تیرے بھی تھے میرے بھی تھے، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرا حق ڈبل ہے، تیرا سنگل ہے. ابا کی جائیداد اتنے لاکھ کی ہیں، اتنے لاکھ تیرے ہیں، اتنے میرے ہیں، اور یہ تجھے دینے آیا. اور ساتھ ساتھ میں یوں کہے کہ بہن یہ تو تھا باپ کی ملکیت کا حق، آئندہ اب ہم دونوں بھائی بہن ہیں، مجھے تیرے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اللہ کا حکم ہے، تجھے میرے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے. تو گھبرانا مت، جس طرح پہلے میری بہن تھی آج بھی میری بہن رہے گی. تو اس بہن کے دل میں اور اس بھائی کے دل میں بھائی بہن کی محبت کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. ایک مرتبہ خانقاہ میں حضرت مفتی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب، انہوں نے حضرت مفتی صاحب، وہ خانقاہ میں آئے تھے، مفتی صاحب کا تو مدرسے میں رہتے تھے، انہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا مسئلہ پوچھا. مفتی صاحب نے حساب کر کے ان کو یوں کہا کہ اتنے لاکھ کھلا کے، اتنے لاکھ کھلا کے، اتنے لاکھ کھلا کے آپ کو دینے تھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے وعدہ کرتا ہوں ہر ایک کو اس کا حق دوں گا. انہوں نے دے دیے. نہیں دینے، آج کل تو ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ لوگ مسئلہ ہمارے پاس بنوانے آتے ہیں مفتیان کرام کے پاس، تو جاننے کے لیے آتے ہیں کہ کتنا جائے گا. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ عموماً میراث کے متعلق پوچھنے وہ آتا ہے جس کے قبضے میں ہے نہیں. حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں 1362 میں حضرت کی وفات ہے، 1362 ہجری میں. اس زمانے میں حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مسائل پوچھنے عموماً وہی لوگ آتے ہیں میراث کے اور مال کے مسائل، کہ جس کے قبضے میں آیا نہیں ہے، کہ ہمارے والد کی وفات ہوئی ہے تو بتا دو کس کا کتنا حق ہے. اب وہ اس کو بتانے جائے گا، دیکھ اللہ کا یہ حق ہے، اللہ کا یہ حکم ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ جس کے قبضے میں ہے، جس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ یوں کہے کہ میرے پاس اتنا ہے، بتاؤ کس کا کتنا حق ہے. اور صرف پوچھے نہیں، پوچھ کر کے پھر دے دے. اللہ کی طرف سے ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کا حکم زندہ ہوگا. میراث کے متعلق قرآن میں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں، ان احکام کے ساتھ ساتھ میں اس حکم کو نہ ادا کرنے پر جو وعیدیں ہیں، ان میں سب سے سخت کلمات میں اگر وعید ہے تو میراث پر.
یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ نے یہ فرمایا یہ ہماری باندھی ہوئی حدیں ہیں، جو ان میں فرما برداری کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان حدوں کو پار کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ تو خیر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھر وہ چند سال کے بعد ملے اور کہا مفتی صاحب وہ آپ نے جو مسئلہ بنا کر کے دیا تھا میں نے سب کو اس طرح دے دیا، اور ظاہر میں تو میرا بہت کچھ کم ہو گیا، لیکن مفتی صاحب آپ نے کہا اور میں نے لے دیا، مجھے پہلے کے مقابلے میں اللہ نے اور برکت دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو انتشار تھا وہ انتشار ختم ہو گیا، محبتیں بڑھ گئی۔ دنیا کی سونوگرافی الگ ہے، سی ٹی اسکین الگ ہے، اور 90 سی ٹی اسکین الگ ہے۔ حضرت شیخ نے بھی حدیث لکھی ہے فضائل رمضان میں کہ 2 عورتوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ بس ان کی جان جانے کو تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے سامنے ایک پلیٹ رکھو، کہا کیا کرو؟ بھوک سے حالت بری سے بری ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے کہ کیا کرو؟ گوشت اور سب کچھ نکلا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے فلاں فلاں لوگوں کی غیبت کی ہے نا، اس کا یہ گوشت ہے۔ دنیا کی سونوگرافی نہیں بتا سکتی، نبوت کی نظر جو ہے اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ان احکام کی بجاوری میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہے، کچھ ملے کہ نہ ملے، فائدہ ظاہر میں نظر آئے کہ نہ آئے، لیکن پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ کی خوشی ملے گی۔ اور جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں رہتا ہے تو مخلوق کو خوش کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق کو خوش کرنے کی فکر میں رہتا ہے تو وہ تو ہوتے نہیں اور اللہ ناراض رہتا۔ اس لیے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں تو اللہ کے حقوق کے متعلق کی ہیں، لیکن مخلوق کا حق اگر ہے تو یا تو ادا کرو یا اس کے سامنے جا کر کے وضاحت کر کے معافی مانگو۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ دے دیں گے بہنوں کو چل جائے گا، وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ بہن مجبوراً ہاں کہتی ہے، مجبوری کی ہاں چلتی نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے اللہ کے رسول علیہ السلام 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں الا لا تظلموا، سنو ظلم نہ کرو، الا لا تظلموا، ہوشیار ہو جاؤ ظلم نہ کرو، الا لا تظلموا، خبردار ہو جاؤ ظلم نہ کرو، 3 مرتبہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کسی آدمی کا مال کسی کے لیے اس کی دل کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ شرما شرمی میں کہہ دیں یا یہ کہ ڈر لگ رہا ہے کہ بھائی اگر نہ کہوں گی تو پھر بھائی کا گھر کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے معافی نہیں ہونے والی۔ لوگ دارالفتہ پر آتے ہیں تو میں تو صاف صاف کہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر بہن معاف کر دیتے تو بھائی معاف کر دے، بہن کیوں معاف کر دے؟ تو مت دیتے بہن کو، ایسا کیوں بار بار پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بہن معاف کر دے تو؟ ہاں اس کا معاف کرنے کا طریقہ ہے، اس کا حساب لگ رہا ہے، تم نے مسئلہ بنوایا، اس مسئلہ کے حساب سے اتنے لاکھ روپے کا تم بہن کو دے دو، اور صرف لاکھ نہیں، بہن کو کہو کہ تیرا بطور مثال کے ہمارے اپنے مسئلے میں 10% بہن تیرا حق ہے، 10% تیرا حق ہے، 10% تیرا حق ہے، 20 میرا ہے، 20 دوسرے بھائی کا ہے، یہ حساب، اور اس کو کہو کہ 10% کا تیرا حق ہے، تو تجھے اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے، مفتی صاحب نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ ہر کھیت میں سے 10% دینا، میں دینے کے لیے تیار ہوں،
اور تو چاہے تو مارکیٹ میں اس کھیت کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے، ایک کھیت الگ سے تجھے تیرے حساب کا دے دے، کون سا چاہیے بول؟ اور 2 دن کے بعد آ کر کے سوچ کر کے تو جواب دینا کہ کون سا کھیت لینا ہے، اور پھر اس کو دے دو. پھر وہ یوں کہے کہ نا مجھے کھیت نہیں چاہیے، کھیت بھائی تو رکھ، مجھے پیسہ دے، اور اس کو پیسہ دو، اور اس وقت یوں کہے کہ مجھے نہیں چاہیے کہ نا تو لے کے جاؤ، مہینے کے بعد دینے آنا. اور 1 مہینہ تک نہیں دینے آئی ہیں تو اس کے ساتھ تم برابر اچھا سلوک رکھو، وہ ڈرے نہیں بیچاری کہ گھر کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اس میں سے وہ دینے آئے تو لینا، نہ دینے آئے تو مت لینا. تو کون دینے آئے گا؟ کوئی نہیں دینا. جب اس نے دیکھ لیا کہ میں میراث کا حق دینے کے بعد بھی بھائی تو میرے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، بھائی تو پہلا تھا اس سے بھی اچھا رکھتا ہے مجھے، تو اٹھے بیٹھے ہم لوگ جو ہے بار بار ایسا پوچھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ اگر بہن معاف کر دے تو پھر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر بھائی معاف کر دے تو بہن کو ہی کہتے کہ سب تو لے لے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. جیسے باپ کی اولاد ہم ہیں، باپ کی اولاد بہن بھی ہے. ایک مرد مجاہد مجھے ایسا ملا میری زندگی میں، اس نے پہلے مفتی عبداللہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ بنوایا تھا، ان کی وفات ہو گئی. اس کے بعد ہمارے پاس آئے اور کہا مفتی صاحب نے اس طرح مسئلہ بنا کر کے دیا تھا لیکن اب تک ہم دے نہیں پائے اور اب ہمیں دینا ہے. اور کس کو دینا ہے معلوم ہے؟ دادا کی ملکیت میں سے حق دینا ہے، اور دینا ہے جو پوچھنے آئے ہیں ان کے دادا نے دوسرا نکاح کیا تھا، اور جو دوسرا نکاح یعنی جو دادی نہیں آئی تھی اس دادی کی اس دادا سے تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کا دوسری جگہ پہلے نکاح تھا، وہاں کوئی اولاد تھی. دادا پہلے مرے، دادی بعد میں مرے. اور مجھے یوں کہا کہ مفتی صاحب اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے یہ پنچ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرے چچا نے تو حیاتی میں ان کو اسی وقت دے دیا تھا لیکن ہم لوگ نہیں دے پائے تھے. آج کی ویلیو یہ ہے، اور ہماری وہ حقیقی دادی نہیں لیکن دادی تو بن گئی، وہ تو وفات پا گئی، اور ان کے اس گھر سے جو اولاد ہے وہ فلاں گاؤں میں رہتے، ہمارے ساتھ چلو. مجھے لے کر گئے، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور ان کو میری روبرو ان کے سامنے ہی کہا کہ ان کو کہو کہ کتنا حق ہے، ان کو اگر زمین میں سے چاہیے تو زمین دے دو، اور اگر یہ الگ الگ زمین میں سے کہتے ہیں تو الگ الگ زمین میں سے کاٹ کر دے دو. اگر یہ روڈ ٹچ ہمارے اہنے کی ہوئی زمین ہے تو حساب کر کے وہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو پلاٹ دے دو. کم نہیں تھے، 1 کروڑ اور اوپر تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو تو زمین نہیں چاہیے، ہم کو تو پیسے چاہیے. تو کہا کہ مفتی صاحب ان کو یہ کہو کہ پیسہ 1 کروڑ بنانے کے لیے تو کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، میں پورا پیسہ بنا کر دوں گا، تاریخ طے کر دیتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو پیسہ دوں گا. انہوں نے دیے. کس کو؟ ہمارے دادا کی ملکیت میں سے دادا نے دوسرا نکاح کیا تھا تو اس دوسرا نکاح میں اس دادی کی دوسرے گھر سے جو اولاد تھی ان کو دینے کا، اور کم نہیں، 2-4 ہزار روپے نہیں دینے تھے، 1 کروڑ کے اوپر تھا. اب میں حساب بول رہا ہوں ورنہ مجھے پورا یاد تھا. سمجھ میں بھی نہ آئے کہ میرے دادا کی ملکت ہے، ہم کو ملنی چاہیے نا. تو یہ تو ہماری اپنی زبان میں مترائی دادی اور اس کے اس دوسرے گھر سے جو بچے تھے ان کو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس کا گھر بنائیں گے، اور واقعے میں انہوں نے ان کو پورا حساب کر کے پہنچا دیا. بڑی بات ہے، قیامت کے پکڑ سے چھوٹ گئے. یہ نہ دینے جاتے تو ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی کہ مانگنے آتے. معاشرے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ان کا وہ حال تھا. میں نے دیکھا کہ وہ اس باوقار شخص کے سامنے جا کر کے کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہمارا حق ہے،
ہم کو دو، اور اس وقت آدمی دینے جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کتنا خوش ہوگا. ہفتے میں 2 مرتبہ اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے کہ تیرے فلاں بندے نے اس کا اتنا وقار تھا، باوزن شخص تھا، ضرور ضلع کا. پھر مجھے یقین ہوا کہ اچھا اسی وجہ سے یہ جب کسی کے یہاں صلح کرانے بیٹھ جاتے ہیں تو صلح اسی لیے ہوتی ہے کہ جب وہ کروڑ روپیہ کسی کو دے رہا ہے اس کا حق کا، تو پھر وہ کسی کے گھر پر بیٹھ جائے کہ نہیں بھائی کسی کا حق دینا ہے تو اس کی بات لوگ مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وقار پیدا کرتے ہیں. یہ بات طے ہے یا تو دنیا میں دے دو صاحب حق کا حق، ورنہ کل قیامت کے میدان میں کوئی چھوڑنے والا نہیں. اور قربان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے 3 دن پہلے تقریباً یا 7 دن پہلے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے فرمایا، اور پاس میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ ہے پاس میں. اور آپ نے کہا بھائی اس مجلس میں جس کسی کا مجھ پر کوئی مالی حق باقی ہے یا میں نے کسی کو پر کوئی زیادتی کی ہے تو آج مجھ سے اپنا حق وصول کر لے. کوئی کھڑے نہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے تقریباً مجھے یاد ہے تک 3 درہم میرے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی فضل ان کو ان کا حق دے دو. صاحب حق اپنا حق مانگے یہ کوئی برا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام مرض الوفات میں ہیں، 3 دن یا 7 دن کے بعد تو آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. صحابہ کا مجمع ہے اور کھڑے ہو کر مانگنے والے، وہ بھی کتنے 3 درہم مانگنے والے. وہ بھی کون ہے؟ صحابی ہیں. کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر میرا حق ہے، فضل دے دے. اور آپ علیہ السلام کو کوئی ناگواری نہیں ہو رہی کہ بھرے مجمع میں تم مانگنے کھڑے ہو گئے. ارے کوئی آ کر کے ہم کو یوں کہے کہ میرا تمہارے پاس اتنا حق ہے، یا تمہارے ابا جائیداد چھوڑ کر کے گئے ہیں، تمہارے ابا کے پاس میں اتنے روپے کا حقدار ہوں، یہ پوچھنے کا حق ہے کہ بھائی کس طور پر کوئی گواہ لاؤ یا وغیرہ تحقیق کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی مانگے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ آخرت کی سہولت کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام نے اور فرمایا کہ اور کسی کا کوئی حق ہوتا کسی اور موقع پر. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا حق ہے. کہ کیا؟ آپ نے مجھے کوڑا مارا. صحابہ کی آوازیں اٹھنے لگ گئی کہ کیسا آدمی ہے. تو آپ علیہ السلام نے کوڑا دیا، لو بھائی مار لو. کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جب مجھے مارا تھا نا میرے بدن پر چادر نہیں تھی، آپ نے چادر اتار دی. کوئی دیندار سے دیندار بھی جھجک محسوس کرے، ماننے والوں کا ایک بڑا مجمع ہو، ایک بات بولے اور اٹھانے والے 1000 لوگ موجود ہو، تھوکے تو ہاتھ میں تھوک گرتا ہو، بلغم نکالے تو بلغم کسی کے ہاتھ میں لگے اور وہ یوں سمجھے کہ میرے لیے نور کا ذریعہ ہے اور بدن پر ملتے ہوں. اور ایسے مجمع میں ایک صاحب کھڑے ہو کر کے اور اپنا آدمی ہو اور کہے آپ نے کوڑا مارا تھا اور ایسے مارا تھا کہ میرے بدن پر تو چادر نہیں تھی، آپ نے چادر ہٹا دی. وہ اٹھ کر آ رہے ہیں، سب حیران ہیں، اور آ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مہر نبوت سے چمٹ رہے ہیں اور غصہ دے رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ نے مارا ہوگا، میری تربیت کے لیے مارا ہوگا، میں جھوٹ بھی نہیں کہتا ہوں، مجھے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، مجھے تو آج یہ آپ نے کہہ دیا تو موقع مل گیا. اس لیے دنیا میں تو جس کا کسی سے معاملہ ہوا ہے واجب الحق ادا، واجب الادا حق جو ہے وہ ادا کرنا ہی ہوگا، یا یہاں نہیں کریں گے تو وہاں کرنا ہوگا، طے ہے یہ. اس کے بغیر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. یہ 4 شرطیں ہیں بندوں کے حقوق میں ہیں. اگر کوئی گناہ کا کام تو پہلے تو جو گناہ ہے وہ بند کرو، پچھلے زمانے میں کیا ہے اس سے دل پشیمان ہو، آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ ہو، اور بندے کا حق ہے تو اس کو ادا کرو. اس پر کیا ملے گا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ایمان والا ہو، توبہ کرے، آئندہ نیک کام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال پوچھا، یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جس نے ہر طرح کے گناہ کیے ہیں، کوئی گناہ چھوڑا نہیں، کوئی خواہش ایسی جو اس کے دل میں آئی ہو اور اس کو پورا نہ کیا ہو، ایسا نہیں، پورا نہیں کیا، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھ گیا کہ اپنے متعلق ہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نیکیاں کرتے جاؤ اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچتے چلے جاؤ، تمہارے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے تمام گناہ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تمام گناہ۔ تو کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہ مجلس سے نکلے اور جہاں تک نظر آ رہے تھے تب تک ان کی زبان سے لفظ اللہ اکبر تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کسی عورت سے زنا تو نہیں کیا، لیکن میری ایک عورت سے غلط طریقے سے میں نے اس کو چھیڑ چھاڑ کی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ پرائی عورت کو بوسہ وغیرہ دے دیا، جائز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میرے لیے کوئی توبہ کی شکل ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ نماز قائم رکھو دین کے دونوں کناروں پر، فجر پڑھو، عصر مغرب عشاء پڑھو، اور رات کے کچھ وقت میں، یا تو اس سے عشاء یا تہجد مراد ہے، یعنی 5 وقت نمازوں کے پابند رہو اور رات میں بھی تہجد وغیرہ پڑھتے رہو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اور یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ صرف میرے لیے ہے؟ کبھی اللہ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی خصوصی چیز ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کہ کیا صرف میرے لیے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، میری قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہیں۔ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہے، اور یہاں جو اللہ بتلا رہے ہیں وہ ایمان، توبہ اور اعمال صالحہ، 3 کام۔ ایمان بھی ہو، توبہ کرے پکی، اور اعمال صالحہ اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی بڑی جواد ذات ہے، خوب سخاوت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ان کو کون پوچھنے والا ہے کہ جتنے گناہ کیے تھے وہ معاف تو صحیح، لیکن ان گناہوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ایمان ہو، توبہ ہو، اور نیک کام کا ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ اگرچہ حضرات محدثین نے اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے گناہ جو مٹائے جاتے ہیں وہ چھوٹے درجے کے گناہ ہیں، اور اگر دل کے پچھتانے کے ساتھ ساتھ میں اگر کرے، نیکیوں میں لگے اور استغفار کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بڑے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ، دوسری روایت میں ایک دن میں 70 سے زائد یعنی 70 سے زائد بار میں استغفار کرتا ہوں۔ ہمیں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرات علماء نے لکھا ہے، حضرت نووی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ توبہ کے قبولیت کے لیے یہ شرط ہے، لیکن مستحب یہ ہے
کہ جس برے ماحول میں یا جن برے دوستوں کے ساتھ رہ کر کے جس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس برے ماحول کو، ان برے دوستوں کو ذرا ان سے الگ ہو جائے، کیونکہ آئندہ پھر وہی برا ماحول اسی جگہ پر رہیں گے تو پھر وہ برائی کی طرف دعوت مل جائے گی اور پھر آدمی جم نہیں پائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی امتوں میں سے ایک شخص کا حال نقل فرمایا کہ اس نے ناحق طور پر 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، ناحق ظلم کرتے ہوئے 99 لوگوں کو۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر توبہ کا جذبہ ڈالتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں، اس کے دل پر بھی ایسا ہی حال آیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا اپنی بستی میں کہ بھائی کوئی ہے صاحب علم جس کے پاس جا کر کے میں توبہ کا اپنا راستہ معلوم کروں؟ تو لوگوں نے ایک عبادت گزار کا پتہ دیا کہ فلاں راہب کے پاس جاؤ۔ علم کی کمی تھی، البتہ عبادت میں جمے ہوئے۔ انہوں نے ان سے جا کر کے پوچھا کہ بھئی ناحق 99 قتل کر کے آیا، جب موقع ملا قتل کر دیا، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی شکل ہے؟ تو ان کو 99 لوگوں کو ناحق مار ڈالا، بھائی تیری توبہ کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس کو بھی نہیں ڈالی کہ 99 تو 100 ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے دل پر پھر بات ڈالی، لوگوں سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کرنا ہے، تو توبہ کی کوئی راہ ممکن ہے؟ کہا کہ ہاں فلاں جگہ پر ایک صاحب علم آدمی ہیں، علم والے ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس گئے کہ میں نے لاحق لوگوں کو 100 لوگوں کو میں نے قتل کر ڈالا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی شکل ہے؟ کہ ہاں اللہ بڑے معاف کرنے والے۔ تو کیا کروں؟ کہ پہلے توبہ کرو، اور جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کو چھوڑ دو، اور پناہ جگہ پر نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کے ماحول میں جاؤ۔ یہ نکلے۔ اللہ کا کرنا آدھا سفر ہوا تھا، آدھا باقی تھا۔ ان کی روح قبض کرنے کا وقت ہو گیا، موت کا وقت قریب ہو گیا، تو رحمت کے فرشتے بھی حاضر اور عذاب کے فرشتے بھی حاضر۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں اس نے دل کے اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہے، اس لیے پچھلا حال نہیں دیکھا جائے گا، اب روح ہم قبض کریں گے۔ تو وہ عذاب کے فرشتے جو ہیں وہ کہہ رہے نہیں، ابھی ان کو وہاں جانے کو کہا تھا، وہ گئے نہیں، اس لیے ہم روح قبض کریں گے، پکی بات نہیں ہے۔ اب یہ دونوں فرشتے آپس میں اس کی روح قبض کرنے کے متعلق چرچا ہو رہی ہے۔ یہ تو پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا، اور ان کے درمیان انہوں نے ان کو فیصل بنایا کہ کام کرو، یہ جہاں سے چلے ہیں وہ اور جہاں جانا ہے وہ، ان کے پیمائش کرو، زمین ناپو، جدھر قریب ہے اس کا حکم لگا دو۔ بات قبول ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ ناپنا شروع کیا تو اچھے لوگوں کی اور نیک لوگوں کی بستی سے تھوڑا قریب تھا، ایک بالش، ادھر ایک بالش زیادہ تھا۔ رحمت کے فرشتوں نے ان کی روح قبض کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو تو بھیج کر کے یہ فیصلہ کروایا، اور ساتھ ساتھ میں جس گنہگار بستی سے وہ نکلا تھا اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تو پھیل جائے، اور جس زمین کی طرف جا رہا تھا، جس علاقے کی طرف جا رہا تھا، اس زمین کو یوں کہا اللہ نے کہ تو سکڑ جا۔ وہ قریب نکلا، یہ دور نکلا۔ دیکھو ابھی توبہ کے لیے جو کہا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا اس نے، ابھی اس بستی میں گیا نہیں، لیکن پھر بھی جب بات اس کی پکی ہو گئی تھی تو اس لمحے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں کہ ادھر زمین پھیلا رہے ہیں، ادھر زمین سپڑ رہے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد اللہ انتظام کر رہے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی توبہ کے ارادے میں پکا ہو چکا تھا. اللہ مدد کرتے ہیں. ایک بات اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنے کے بعد جس ماحول کی وجہ سے اس گناہ میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں یا جن دوستوں کے ساتھ رہ کر کے یہ گناہ میں ہم پڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. اگرچہ اس کے بغیر بھی توبہ تو قبول ہو جاتی ہے لیکن اس توبہ کے ٹوٹ جانے کا امکان زیادہ ہے. اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں جب توبہ کرو تو توبہ میں آئندہ توبہ پر جمنے کی توفیق بھی مانگو کہ الہ العالمین میری کیا حیثیت کہ میں توبہ پر پکا رہوں، میری تو توبہ بھی ٹوٹ جاتی ہے. الہ العالمین آپ کے سامنے میں دل کی ندامت کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے میں توبہ کر رہا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں متقی رہنا، پرہیزگار رہنا بہت آسان ہے. اللہ والوں کی بات جو ہوتی ہے نا وہ اتنی ہی آسان وہ بات کر دیتے ہیں کہ بہت آسان ہے. کہ کتنا آسان کہ جیسے 24 گھنٹہ باوضو رہنا. کہ 24 گھنٹہ تو باوضو نہیں رہتے کہ جیسے وضو ٹوٹ جائے پھر سے کر دو، پھر باوضو ہو گیا، پھر پیشاب کیا وضو ٹوٹ گیا پھر سے وضو کر لو فوراً. کہ حضرت فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، اور توبہ اگر کرنے کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے لیکن ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر سے اللہ کے سامنے توبہ کرو. وہ ٹوٹ گئی پھر سے متقی بن گئے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی گناہ چھوٹتا نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کرنا آسان ہے تو چھوڑنا بھی آسان ہے. چھوڑنا تو اور زیادہ آسان ہونا چاہیے. ایک آدمی درخت پکڑ کر کھڑا ہو اور وہ کہے کہ چھوٹتا نہیں، ابھی چھوٹتا کیوں نہیں، چھوڑ دیں نا. ہاں لیکن جب آدمی بار بار گناہ کرتا ہے نا تو حضرت حکیم اختر فرماتے ہیں کہ گناہ کی حالت ایسی ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچا دھاگا، پکا دورہ نہیں، کچا دورہ کھینچو ٹوٹ جاتا ہے. اس کو اگر ایک مرتبہ گھمایا جائے اور اس کو توڑنا ہو تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو بار بار جب گھمایا جائے کسی چیز پر اور اب پھر تم توڑنے کی بات کرو، اب جلدی نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے ایک بار گناہ کریں گے، دوسری بار گناہ کریں گے، تیسری بار گناہ، جتنا بار بار کرتے جائیں گے تو اتنا اس کے توڑنے کے لیے اور اس کے چھوڑنے کے لیے محنت، جتنی کرنے میں محنت کی ہے اتنی چھوڑنے میں بھی محنت کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رحم المساکین، یا ذا القوة المتین. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، مالک لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجود الحی القیوم. اللهم صل على محمد النبی وعلى آلہ وسلم تسلیما. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، ہم ان حالات سے، ان بیماریوں سے اور ان پریشانیوں سے آپ کے دربار میں عاجز ہو چکے ہیں. ہم آپ کی سلطانی کا اور آپ کی بادشاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. الہ العالمین، ہم آپ کے دربار میں ان حالات سے بچنے کے لیے آپ کی سلطانی کا واسطہ لیتے ہیں. الہ العالمین، ہمیں ان پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین، آج تک کی ہمارے گناہ بری زندگی سے ہم آپ کے دربار میں، آپ کے گھر میں بیٹھ کر کے معافی مانگتے ہیں. الہ العالمین، ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. الہ العالمین، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. ہمیں اس توبہ پر جمنے میں آپ مدد فرما دیجیے. اگر آئندہ ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے اگر گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو ہمیں پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. الہ العالمین، ہماری موت سے پہلے ہمیں اپنے تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے. الہ العالمین، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم، ہماری ایمان پر ثابت قدمی فرما دیجیے. ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. الہ العالمین،
ہماری اپنی زندگی کے آخری عمل کو ہماری زندگی کا بہترین عمل بنا دیجیے۔ الہ العالمین، جس گھڑی میں ہم آپ سے ملاقات کریں اس گھڑی کو ہماری زندگی کی بہترین گھڑی بنا دیجیے۔ الہ العالمین، جس وقت ہماری موت کا وقت قریب ہو ہم آپ کی ملاقات کے خواہش مند ہو اور آپ ہماری ملاقات سے خوش ہوں مولا کریم، اور آپ اپنے نیک بندوں کو جس نیک حالت میں اپنے دربار میں بلاتے ہیں، الہ العالمین، بلا کسی حق کے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی نیک حالت میں موت نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین، سکرات الموت میں مدد فرما دیجیے، غمرات الموت کے وقت مدد فرما دیجیے۔ الہ العالمین، حسن خاتمہ سے نواز دیجیے۔ الہ العالمین، ہماری اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہو اس سے پہلے ہمیں اپنے ولی کامل بندوں میں شامل فرما دیجیے، اپنے اولیاء میں ہمیں شامل فرما دیجیے، متقین میں شامل فرما دیجیے، خاشعین اور قانتین اور صادقین میں شامل فرما دیجیے۔ الہ العالمین، فاسق اور فاجر ہونے کی حالت میں موت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی، ہمارے دور کے اور قریب کے رشتہ داروں کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ہمیں اپنی اولاد سے اور اپنی ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دیجیے، ہمیں متقین کا سردار بنا دیجیے۔ الہ العالمین، ہمارے ماں باپ پر ایسا ہی رحم فرما دیجیے جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے۔ الہ العالمین، ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کی قدردانی کریں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کی ہیں، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کی قدردانی کریں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کی ہے، اور ہماری خاطر ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے۔ الہ العالمین، اس ماہ مبارک میں اور آج تک کی زندگی میں جتنی نیکیاں آپ نے ہم سے اپنے فضل سے کروائی ہیں ان تمام نیکیوں کو ہمارے لیے اور ان کے اجر کو ہمارے لیے آخرت میں محفوظ فرما دیجیے۔ الہ العالمین، جو گناہ کیے ہیں ان تمام سے ہم توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ آئندہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جتنی خیر مانگی ہیں ہم اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے وہ خیر مانگتے ہیں، خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہے پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم۔ کل کچھ ساتھیوں نے مشورہ کر کے پھر مجھے کہا تھا کہ تفسیر ذرا روکیں گے، پھر ساتھیوں نے 2 مرتبہ مشورہ کر کے مجھے یہ کہا کہ ہمارے بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھ کر کے ان حالات میں اور مستورات ہماری ماں بہنیں اہتمام سے سنتی ہیں، اس لیے آپ آ کر کے کریے اور کرتے رہیے تفسیر۔ تو پھر میں نے فوراً یہ بھی قبول کر لیا کہ مجھے کوئی حرج نہیں، مجھے تو جیسا مشورہ سے کہا جائے گا میں اس کی پابندی کروں گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ اس سلسلے کو چلاتے رکھے، اور اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس طرح سے قرآن کو قبول فرمائے۔